قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو. بہت ساری آیات میں اس کا حکم آیا ہے. تو ایک بات کا حکم جب اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جس حکم کا قرآن میں بہت دفعہ جس حکم پر عمل کی بہت تاکید آئی ہو، اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری کام ہے، وہ بہت اہم کام ہے. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ نبیوں کی قرآن مجید میں جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں ان میں تقریباً ہر پیغمبر کی دعاؤں میں استغفار کا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں استغفار کا ذکر ہے. نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں استغفار کا ذکر ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں میں کئی دفعہ استغفار کا ذکر ہوا ہے. انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی، اپنے بھائی کے لیے بھی مغفرت کی دعا کی. اسی طرح اہل ایمان کی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ استغفار کا ذکر ہوا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ سے توبہ کرنا یہ بہت اہم کام ہے اور بہت ضروری بھی ہے. پھر قرآن مجید میں یہ جو استغفار کرنا ہے یا توبہ کرنا ہے اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں. احادیث میں بھی اس کے فوائد آئے ہیں. سورہ ہود میں بالکل آغاز میں ہی اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو پیغام اور احکام لے کر آئے ہیں نا بنیادی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو اور اس کے آگے توبہ کیا کرو ہمیشہ. فائدہ کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک تمہاری زندگی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سے اچھے اچھے فوائد عطا کرے گا. جتنی زندگی ہے جب تک زندہ رہنا ہے، اجل مسمی طے شدہ مدت کون سی؟ جو اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہے اس زندگی میں اللہ بہت سارے فوائد دے گا. اچھا فوائد کیا ہیں؟ اسی صورت میں تھوڑی تفصیل سیدنا ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ نے بیان کی ہے. انہوں نے بھی اپنی قوم سے یہ کہا. اچھا عجیب بات یہ ہے کہ سورہ ہود میں شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں بھی استغفار کا ذکر ہے، آگے حضرت ہود علیہ السلام کے پیغام میں بھی دعوت میں بھی استغفار کا ذکر ہے. سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت میں بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. سورہ نوح پڑھیں پارہ 29 میں، تو اس میں بھی انہوں نے یہی اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. تو سارے نبی بھی لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم استغفار کرو. تو ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوتا الی قوتکم، اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا تمہارے لیے اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا. اب بارش قرآن مجید میں جب ذکر ہوتا ہے نا انعام کے طور پر بارش کا، تو اس سے مراد رحمت کی بارش ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوں گی اور اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا استغفار کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے. اور استغفار توبہ کیا ہے؟ استغفار اور توبہ دونوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے. استغفار کا مطلب تو یہ ہے کہ یا اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیں. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. بندہ ویسے کہتا رہے توبہ استغفار اللہ سے کرتا رہے تو گناہ ہی نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی چھوڑے ہی نہ، تو ایسے استغفار کا اور ایسی توبہ کا فائدہ بھی کوئی نہیں.
استغفار کا سادہ مفہوم یہی ہے کہ جو پہلے ہو گئے ہیں ان سے انسان شرمسار ہے، نادم ہے، اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے. اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ سادہ سا مفہوم ہے. تو اگر گناہ چھوڑتا نہیں ہے انسان، نری ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتا رہتا ہے اللہ کے آگے، تو ایسے استغفار کا اور ایسے الفاظ توبہ کے کہنے کا فائدہ نہیں ہے انسان کو. تو اگر صحیح توبہ اور استغفار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارشیں ہوں گی اور اللہ قوت میں اضافہ کرے گا. پھر مزید سیدنا نوح علیہ السلام کی زبانی سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے فوائد کا ذکر کیا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اس میں بھی پہلا فائدہ یہی ہے کہ آسمان سے موسلادھار بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے. بیٹے دے گا اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ایک بہت اہم چیز، بہت اہم حکم قرآن میں بھی آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. تو جہاد فوجوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، اور بیٹے ہوں گے تو فوجیں بنے گی. ٹھیک ہے، بیٹیاں بھی جہاد میں کام آ سکتی ہیں، ان کے بھی اللہ نے حصہ رکھا ہوا ہے کہ کس طرح وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن لڑنے والی اصل فوجیں تو مردوں کی ہوتی ہے نا. تو اگر تم صحیح توبہ اور استغفار کرو گے، آسمان سے موسلادھار بارشیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں مالوں کے ذریعے مدد دے گا اور بیٹوں کے ذریعے مدد دے گا. مال بھی کام آتے ہیں، جنگ و جہاد میں مالوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. فی زمانہ اگر جنگیں ہوں ملکوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، تو آج کی جنگ تو خاص طور پہ بڑی مہنگی پڑتی ہے. تو اللہ نے یہ ہمیشہ کے لیے کہہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد. اس بظاہر دیکھیں کتنا سادہ سا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور توبہ کرنا بظاہر بڑا سادہ سا کام ہے، لیکن آپ اس کے فوائد و برکات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوگی. کس صورت میں؟ مالوں کی صورت میں اور بیٹوں کی صورت میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے باغات گھنے کر دے گا اور تمہیں نہریں عطا کرے گا. آج یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ دنیا میں جس کا شعور ہے، جس دنیا میں پانی کم ہو رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ جنگیں پانی پر ہوں گی، پانی کی وجہ سے جنگیں ہوں گی. پہلے بھی ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں، عرب کے صحرا وغیرہ میں پانی نہیں تھا، تو پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پانی ہے. ایک قبیلہ وہاں پانی کے لیے جا رہا ہوتا تو دوسرا بھی وہاں سفر شروع کر دیتا. تو وہ پانی کا مرکز جس کی اطلاع ملی تھی اس پر قبضے کے لیے جنگیں ہو جایا کرتی تھی. تو اب پانی بہت زیادہ ہے اللہ کے فضل سے. تو آگے کہتے ہیں پانی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، زمین کے اندر سے پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اگر تم استغفار اور توبہ کا عمل جاری رکھو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلقات استوار رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے باغات بھی گھنے کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. بس شرط یہ ہے اللہ سے ہمارا تعلق ٹھیک ہونا چاہیے، اور استغفار کرنے سے، توبہ کرنے سے اللہ سے تعلق انسان کا مضبوط ہو جاتا ہے. بات یہ ہے کہ گناہ کرنے سے تعلق کمزور ہوتا ہے. تو جب گناہوں کی معافی مانگ لی، توبہ کر دی، گناہ چھوڑ دیے، رب سے تعلق ٹھیک ہو گیا. جب رب سے تعلق ٹھیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مدد نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مالوں کی صورت میں، بیٹوں کی صورت میں، گھنے باغات جو پھلوں سے لدے بھرے ہوئے ہوں ان کی صورت میں، اور نہروں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اس میں بھی استغفار کے فوائد بتائے گئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لازم الاستغفار، جو آدمی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، مطلب یہ کہ وہ ہر دم اللہ سے معافی مانگتا ہے. جیسے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے تھے. آپ کے تو گناہ نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنی امت پر استغفار کی اہمیت واضح کر دی. 100 دفعہ استغفار ایک ہی جگہ پر کرتے تھے، ایک مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار استغفار کرتے تھے.
تو فرمایا جو استغفار کو عادت بنا لے. ہم بھی یہ کوشش کریں. ایک تو یہ ہے نا کہ زبان سے استغفار کا وظیفہ ہر وقت جاری رہے. ایک تو یہ چیز بھی. اور اس کے ساتھ بندہ سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی دیکھے کہ میرے گناہ ہیں زندگی میں، تو کون کون سے گناہ ہیں جو میں چھوڑ سکتا ہوں، اور چھوڑنے چاہیے انسان کو. توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. یہ کریں تو پھر کچھ نہ کچھ کرے تو پھر استغفار ہوگا نا. کچھ تھوڑی بہت اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو توبہ کہلائے گی نا. ورنہ ندا زبان سے ہر وقت استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتا رہے، اور اپنا کام وہی کا وہی رکھے، سارے کا سارا گناہوں والا، کوئی گناہ ہی نہ چھوڑے، تو یہ تو پتہ نہیں کس کو انسان پھر دھوکہ دیتا ہے. ظاہر ہے اللہ کو تو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا، انسان خود ہی دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہے کہ زبان سے استغفر اللہ کہہ رہا ہے اور مطمئن ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن گناہوں میں سے کوئی گناہ چھوڑ بھی نہیں رہا. تو جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، دن رات کا وظیفہ بنا لے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. تنگیاں آتی ہیں نا، راستے تنگ ہو جاتے ہیں، انسان کے زندگی میں گزران تنگ ہو جاتی ہے. اللہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. من کل ضیق، کل ضیق، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. آگے رکاوٹیں ہوتی ہیں نا سفر کے دوران کئی دفعہ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ساری رکاوٹیں دور کر دوں گا اس کا استغفار کرنے سے. ومن کل ہم فرجا، دوسرا ہر غم سے نجات کے راستے بنا دے گا اللہ تعالیٰ. جتنے بھی غم ہیں استغفار کرے تو اللہ غموں سے نجات کی صورتیں پیدا کر دے گا. اور تیسری وہ چیز جس کے لیے ہر وقت ہم سب لوگ دعائیں کرتے ہیں، فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی فراہم کرے گا جہاں سے کبھی خیال بھی نہیں ہوتا، انسان کو سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی روزی آ سکتی ہے. وہاں سے اللہ روزی پہنچائے گا جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. اس لیے حضرات استغفار کے بڑے فوائد ہیں. سب سے پہلے سورہ ہود کی جو شروع کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عام فائدوں کا ذکر کیا ہے کہ جب تک زندہ رہو گے تو تمہیں اللہ بڑے فوائد عطا کرے گا. کس عمل کی وجہ سے؟ استغفار اور توبہ کی وجہ سے. اور اس کی تفصیل قرآن نے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، اللہ طاقتوں میں اضافہ کرے گا. کیسے؟ مال زیادہ دے گا، بیٹے عطا فرمائے گا، باغات گھنے ہو جائیں گے، نہریں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، پانی وافر ہو جائے گا. ظاہر ہے باغات کو سیراب کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، پانی نہیں ہوگا تو باغات کیسے سیراب ہوں گے؟ اللہ پانی کی نہریں بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلات، راستے کی رکاوٹیں ہٹا دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے روزی پہنچائے گا جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں، اور یا اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو نیکی پر قائم رہتے ہیں، گناہوں سے کنارہ کش رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کبھی گناہ ہو، یا انسان ہے گناہ تو اس سے ہو ہی جاتے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ہر دم گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.